من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الفرس تمر مر السحاب، فرصت بادل کی طرح گزر جاتی ہے۔ الفرس تمر مر السحاب، فرصت بادل کی طرح گزر جاتی ہے۔ بحث ہماری 7ویں فصل احکام خلل میں مسائل سب جو 7 مسئلے ہیں ان کے بارے میں تھی۔ پہلا مسئلہ ہمارا اس کے بارے میں تھا جو چل رہا ہے، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی شک کرتا ہے 2 طرفوں میں سے، ٹھیک ہے، یا چند طرفوں میں سے شک کرے اور اس کا جو ظن ہے وہ ان چاند طرفوں میں سے کسی ایک طرف اس کا ظن غالب آ جاتا ہے۔ پہلے شک کیا تھا 2 میں سے یا چاند اطراف میں سے، پھر ظن جو ہے نا کسی ایک سائیڈ پہ غالب آ جاتا ہے تو وہ ظن والی سائیڈ جو ہے نا اس پر عمل کرے گا۔ مثال اس کی آپ کی خدمت میں بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ آدمی شک کرے پتہ نہیں میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں 3 ہے یا 4 ہے، دیکھو نا شک کی 2 سائیڈیں ہو گئی نا، 3 ہے یا 4 ہے، 3 ہے یا 4 ہے، تو اس میں اس کو پھر کیا ہو جاتا ہے، ظن ہو جاتا ہے کہ نہیں میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری تیسری رکعت ہے، 3 میں ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ اس کو تیسری سمجھے، 3 پر بنا رکھے، 3 پر بنا رکھے۔ لیکن اگر اسی 3 اور 4 میں اس کا ظن 4 پر چلا جائے گا نا تو پھر 4 کو سمجھے گا کہ میری یہ چوتھی ہے۔ یہ 2 طرف تھی شک کی، ٹھیک ہے، چند طرفیں ہوں، شک کرے 2 ہے 3 ہے 4 ہے اور پھر ظن غالب آ جاتا ہے کہ یہ میری تیسری ہے تو تیسری کو سمجھے گا۔ چند طرفیں بھی ہوں تو پھر بھی ظن جس پر غالب آ رہا ہے اس کو اس نے لینا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ بات ہماری چلی تھی۔ اور اس کے بعد ہمارا ایک مسئلہ اور آیا تھا کہ میں پیچھے سے بھی تھوڑا سا نا جائزہ لے رہا ہوں تاکہ آج اس مسئلے کو ختم کرنا ہے تو پیچھے سے بھی رابط اچھا ہے سمجھ لیں تاکہ کمی بیشی رہی ہوئی ختم ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ اسی کے اندر جو صورت تھی، مسئلہ نیا نہیں، وہ یہ تھا کہ بھائی وہ جو مصلی ہے جس نے نماز احتیاط پڑھنی ہے، اگر نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، محدث ہو جاتا ہے، یا کچھ اجزاء بھول گئے تھے ان کی قضا کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ اسی مسئلے میں بیان ہوا یہ بندہ جائے گا طہارت کرے گا اور پھر آ کر نماز احتیاط کو پڑھے گا بنا برقول اقوا۔ ٹھیک ہے، نماز احتیاط جو پڑھی ہے وہ پہلی نماز کو ٹھیک کر دے گی، نماز باطل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نماز پڑھی ہے احتیاط یہ ایک الگ نماز ہے، یہ ایک جدا نماز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا وضو ٹوٹا ہے اور کر کے آیا کیونکہ یہ نماز ہی الگ ہے، یہ نماز ہی الگ پڑھی ہے، اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر احتیاط سے پہلے اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو مصنف کا ایک ذکرہ میں قول ہے جو فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر احتیاط پڑھنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے، تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ یہ نماز احتیاط جز ہے پہلی نماز کا۔ تو گویا کہ نماز کے درمیان کسی کی ری خارج ہو جائے تو کس طرح نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مصنف ذکرہ میں کہتے ہیں کہ یہ نماز احتیاط پہلی کا کیا ہے؟ جز ہے۔ اس عنوان سے نا اس کو انہوں نے کہا کہ یہاں باطل ہونی چاہیے۔ شہید ثانی نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نماز احتیاط جز نہیں ہے، یہ بدل ہے، جز نہیں یہ بدل ہے، یہ ایک الگ نماز ہے۔ اس بات کو انہوں نے پیچھے مطلب ہے رد کر دیا تھا۔ پھر آج کی بحث میں جو ہمارا مسئلہ تھا میرے عزیزوں اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ یعنی اس سے پچھلے درس میں یہ ہوا وَلَوْ ذَكَرَ مَا فَعَلَ فَلَا عِيَادَةَ إِلَّا أَن يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ، یہ تھا کہ اگر ایک بندہ نماز احتیاط پڑھتا ہے، خوب توجہ کرو، نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ میری بھائی پہلے والی نماز جو میں نے پڑھی ہے وہ کم تھی،
وہ کم تھی اور اس کو نماز احتیاط کی ضرورت تھی. جو میں نے نماز احتیاط پڑھی ہے پہلی کو ضرورت تھی، نماز ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے. اگرچہ فرماتے ہیں یہ جو احتیاط پڑھی گئی ہے اس میں کچھ زیادتی تو ہو رہی ہے ارکان کی، نیت اور تکبیر زیادہ ہو رہی ہے. فرض کریں 3 تھی یا 4 تھی، اس نے اکثر پہ بنا رکھ کے 4 پڑھی، پھر نماز احتیاط 1 پڑھی. جب نماز احتیاط 1 پڑھ لی تو یاد آیا کہ میری پہلی رکعت جو تھی، پہلی جو نماز میں نے پڑھی تھی 3 4 وہ 3 رکعت تھی، چوتھی یہ ہو گئی، تو اس میں چوتھی جو پڑھی اس میں نیت اور تکبیر زیادہ ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں. بعض اوقات کمی بھی ہو رہی ہے ارکان کی، جیسے قیام کی کمی ہو جاتی ہے اگر اس نے یہ احتیاط بیٹھ کر پڑھی تھی. اور بعض اوقات یہ احتیاط صرف نیت اور تکبیر کی زیادتی نہیں ہے، بعض اوقات یہ نماز احتیاط جو ہے یہ چند رکوع اور چند سجود کا اضافہ ہو رہا ہے، چند رکوع اور چند سجود اضافہ ہو رہے ہیں. جب وہ نماز احتیاط متعدد ہو، مثلا 2 احتیاطیں اس نے پڑھی ہوں، شک تھا 2 3 4 میں، 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی، پھر 2 بیٹھ کر پڑھی، پھر پتہ چلا کہ وہ 3 تھی، 1 رکعت کی اس کو ضرورت تھی، تو یہ جو 2 احتیاطیں پڑھی ہیں اس میں کئی رکوع سجود اضافی ہو گئے ہیں. پھر بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس نے امتثال کیا ہے اور وہ امتثال مقتضی ہے، اجزاء کا جو ہے وہ مجزی ہے. یہ بحثیں ہماری سابق تھیں، ٹھیک ہے نا. دوبارہ تھوڑا سا ان کا جائزہ لیا میرے بچے، مطلب تھوڑا دقیق تھا، اس لیے اب یہ جو میں نماز احتیاط کی بات کرتا آ رہا ہوں اور یہ پچھلی کو ٹھیک کرتی ہے، یہ ساری بات وہاں تھی نماز احتیاط پڑھنے کے بعد یاد آتا تھا کہ میری وہ اتنی ہے، نماز احتیاط پڑھنے کے بعد. اب جو میں صورت شروع کرنے لگا ہوں، ابھی آج کا درس شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز احتیاط پڑھنے کے درمیان نہ پڑھنے کے بعد، نماز احتیاط کے درمیان اس کو یاد آ جائے ٹھیک ہے کہ میری مثلا نماز اتنے رکعت تھی، تو یہاں کیا کرے، نماز احتیاط پڑھنے کے درمیان یاد آ جائے کہ میری پہلی نماز اتنی تھی، تو کہتے ہیں یہاں بھی مطابقت کی صورت میں اعادہ ضروری نہیں ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطابقت جب ہو رہی ہو، مطابقت کب ہو؟ مثلا جب وہ 2 رکعت احتیاط اس نے پڑھی، درمیان میں یاد آ گیا کہ نماز اصل 2 تھی، 2 رکعت احتیاط پڑھی اور اسی 2 رکعت کے دوران ہی، 2 رکعت احتیاط پڑھنے کے دوران ہی اس کو یاد آ گیا کہ میری اصل کتنی تھی، 2 تھی، تو 2 رکعت احتیاط جو یہ پڑھی اور 2 رکعت اصل میں تھی، تو مطابقت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگرچہ یہ 2 رکعت جو احتیاط پڑھ رہا تھا اس کے درمیان اس کو یاد آیا کہ میری اصل 2 تھی، مطابقت کی صورت میں ٹھیک ہے. ایک یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز احتیاط ٹھیک ہے نا جو پڑھ رہا ہے اور جو یاد آئی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. لم یتجاوز قدر المطابق، مقدار مطابق سے اس نے تجاوز نہ کیا ہو. نماز احتیاط جو پڑھ رہا تھا اور جتنی کم تھی اس سے آگے ابھی تک نہیں بڑھا تھا، مقدار مطابق سے تجاوز نہ کیا ہو. توجہ کرو، مثال کے طور پہ وہ نماز احتیاط پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری پہلے والی نماز پڑھی ہوئی 3 تھی، 1 رکعت کی ضرورت تھی مجھے. نماز احتیاط پہلی رکعت میں ہی تھا بیٹے، توجہ کرو، پہلی رکعت احتیاط میں ہی تھا، اس کو اسی سے ہی پتہ چل گیا پہلی میں کہ میری پہلی پڑھی ہوئی 3 ہے، پہلی پڑھی ہوئی میری 3 ہے. جب 3 ہے تو اسی 1 رکعت کے اوپر سلام پھیر دے گا، کیونکہ 3 اور یہ چوتھی اس کے ساتھ مل جائے گی، 1 رکعت احتیاط ہو جائے گی، کیونکہ مقدار سے جتنی ضرورت سی اس سے آگے نہیں گزرا. تو یہ 2 صورتیں وہ ہیں جن میں احتیاط کے درمیان ہی اگر یاد آ جاتا ہے پہلی نماز کتنی تھی، نماز ٹھیک ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. 2 صورتیں، ایک مطابقت کی صورت میں، ایک جب مقدار جو چاہیے اس سے تجاوز اس نے نہ کیا ہو. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، یہ ایک ہے.
اچھا فرماتے ہیں اگر مخالفت ہو جائے تو اس میں مشکل ہے. نماز احتیاط کے درمیان یاد آ جائے پہلی نماز کتنی تھی، اور نماز احتیاط جو ہے وہ پہلی کے کیا ہے مخالف بھی ہے، سیٹنگ نہیں ہو پاتی، یہ آگے نکل گیا ہے. پچھلی نماز پہلے والی جو نماز ہے اور یہ جو نماز احتیاط اس نے پڑھی ہے، نماز احتیاط جتنی ضرورت تھی اس سے تھوڑا آگے نکل گیا ہے، پچھلی کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے. یہاں مشکل ہے، یہاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اعادہ لازم نہیں ہے، بلکہ شاید پڑھنی پڑے. مخالفت کی صورت میں بھلا کیسے؟ سوال تو ہو سکتا ہے بھائی کیسے مخالفت کی صورت میں مشکل ہے؟ توجہ کرو، نماز احتیاط کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد، مثلا نماز احتیاط کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یاد آ جائے کہ نماز اصل 3 تھی، نماز احتیاط کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یاد آ رہا ہے کہ نماز اصل میری 3 تھی. اب یہاں مشکل ہے، اگر تمام کرے تو 1 رکعت کی زیادتی لازم آ رہی ہے، اگر تمام کرتا ہے تو 1 رکعت کی زیادتی لازم آتی ہے، اگر اسی کو توڑتا ہے تو پھر بھی رکوع زیادہ ہے. بھائی رکوع کرنے کے بعد یاد آ رہی ہے نا، رکوع روکنے رکوع کے بعد آ رہی ہے، تو لہذا اگر توڑتا ہے اور اس کو مکمل نہیں کرتا پھر بھی رکوع زیادہ ہے. یہاں مشکل ہے صورت، لہذا فرما رہے ہیں کہ مشکل ہے یہ بات اگر احتیاط کے درمیان یاد آ جائے پہلے والی نماز اور مخالفت بھی ہو رہی ہو، جیسا کیا ہے میں نے نماز احتیاط کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد اس کو یاد آ جائے نماز اصل میری 3 تھی، تو کیونکہ یہ دوسری رکعت کا رکوع بھی کر چکا ہے، اگر تمام کرتا ہے تو ایک پوری رکعت زیادہ کر رہا ہے، اگر اس کو توڑتا ہے تو پھر بھی رکوع زیادہ ہے. یہاں اشکال یہ ہے آغا جان، یہاں یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے. خصوصاً فرماتے ہیں اگر وہ بیٹھ کر پڑھے، خصوصاً اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے اور پہلی رکعت کا اس نے رکوع بھی کر لیا ہو، پہلی رکعت کا رکوع بھی کر لیا اور یاد آ جائے میری نماز اصل کتنی تھی 2 تھی اور 2 کی ضرورت تھی، تو اب یہ کیا کرے بھائی، 1 رکعت بیٹھ کر پڑھیے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. نظم صلاۃ مختل ہو رہا ہے، ایک بیٹھ کر پڑھیے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہاں بھی بات مشکل ہے. لیکن اگر رکوع سے پہلے ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو پہلی کو بھی کھڑے ہو کر پڑھ لے گا، پھر دوسری بھی پڑھ لے گا. یہاں کوئی مسئلہ بننے والا نہیں ہے. مشکل وہاں ہے جہاں 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ رہا ہو اور رکوع بھی پہلی کا کر لیا ہو اور اس کو یاد آئے کہ 2 رکعت کی مجھے ضرورت ہے، پہلی بیٹھ کر پڑھیے دوسری کھڑے ہو کر پڑھے گا، تو نظم صلاۃ مختل ہو رہا ہے. توجہ فرمائیے آغا جان. یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ ولو کان فی اثنائہ فکذلک مع المطابقۃ. ولو کان فی اثنائہ، اگر ولو کانا کے اندر ضمیر ذکر یعنی یہ یاد آنا، ولو کان الذکرو، آگا ذکر میں بنا رہا ہوں کانا کے اندر والی ضمیر، ولو کان الذکرو فی اثنائہ، اگر یہ یاد آنا فی اثنائہ احتیاط کے درمیان میں اگر یاد آ جائے، فکذلک مع المطابقۃ، کذالک اسی طرح، یعنی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، مع المطابقۃ، مطابقت کی صورت میں. مطابقت کس کی؟ نماز احتیاط اور وہ نماز ناقص کے درمیان مطابقت کی صورت میں. اور وہ مطابقت ایسے بنی ہے، مثال دی تھی کہ 2 رکعت احتیاط پڑھنے کے درمیان اس کو یاد آ جائے کہ میری اصل 2 تھی، 2 رکعت احتیاط پڑھنے کے دوران یاد آ جائے میری اصل 2 تھی، تو یہ 2 رکعت احتیاط پوری کرے گا تو پوری ٹھیک نہ ہو گئی نماز، مطابقت ہو جائے گی. یہ ٹھیک. او لم یتجاوز القدر المطابق، یا جناب علی
یہ نماز احتیاط سے اس نے لم یتجاوز القدر المطابق، مقدار مطابق سے اس نے تجاوز نہ کیا ہو، اور لم یتجاوز یا اس نے اس نماز احتیاط میں مقدار مطابق سے تجاوز نہ کیا ہو۔ نماز احتیاط کی پہلی رکعت میں ہی تھا، پتہ چل گیا میری 3 ہے، تو اسی پہلی رکعت پہ سلام کر لے گا اور یہ پچھلی کے ساتھ مل جائے گی۔ اور لم یتجاوز قدر المطابق، یا یہ جو احتیاط ہے اس میں مقدار مطابق سے تجاوز نہیں کیا تو کیا کرے؟ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، اسی پہلی پر سلام کر لے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہاں مخالفت والی صورت ہے، وَيُشْكِلْ مَعَ الْمُخَالِفَةِ خُصُوصًا مَعَ الْجُلُوسِ اِذَا كَانَ قَدْ رَكَعَ لِلْأُولَىٰ لِاخْتِلَالِ نَظْمِ الصَّلَاةِ۔ توجہ، مشکل ہے مخالفت کی صورت میں نماز احتیاط کی، دوبارہ نماز احتیاط کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یاد آ جائے کہ میری نماز اصل 3 تھی، اب یہاں اگر تمام کرتا ہے تو رکعت زیادہ ہے، توڑتا ہے تو رکوع زیادہ ہے۔ مشکل ہے مخالفت کی صورت میں، خصوصاً مع الجلوس، خصوصاً بیٹھ کے جب احتیاط پڑھ رہا ہو، اذا کان قد رکع للأولیٰ، اور اس نے پہلی رکعت کا رکوع بھی کر لیا ہو اور اس کو یاد آئے کہ میری اصل 2 تھی، اصل 2 تھی، تو یہاں 2 رکعت اس کو چاہیے، یہاں بیٹھ کر وہ پڑھ رہا تھا، 1 رکعت پہلی بیٹھ کر رکوع بھی کر لیا ہے، پھر 1 کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ لاختلال نظم الصلاۃ، نظم الصلاۃ میں خلل لازم آتا ہے۔ دوبارہ وَيُشْكِلْ مَعَ الْمُخَالِفَةِ، مشکل ہے یہ بات کہ اعادہ نہ ہو مخالفت کی صورت میں، خصوصاً جب بیٹھ کر احتیاط پڑھ رہا ہو، اذا کان قد رکع للأولیٰ، اور اس نے پہلی کا رکوع بھی کر لیا ہو پہلی رکعت کا، لاختلال نظم الصلاۃ، کیونکہ نظم صلاۃ خراب ہو رہا ہے، مختل ہو رہا ہے۔ اما قبلہ فیکمل رکعت قائما، اما قبلہ قبل رکوع اول، رکوع اول سے پہلے یکمل رکعت قائما، کھڑے ہو کر رکعت کو کامل کرے گا، کھڑے ہو کر رکعت کو کامل کر لے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ 2 جو بیٹھ کر پڑھ رہا تھا پہلی کے رکوع سے پہلے یاد آ گیا، پہلی میں کھڑا ہو جائے گا، پہلی بھی کھڑے ہو کر دوسری بھی کھڑے ہو کر، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ مشکل پیش آ رہی ہے جب پہلی کا رکوع کر لیا ہو تو۔ وَيُغْتَفَرُ مَا زَادَ مِنَ النِّيَّةِ وَالتَّحْرِيمَةِ، اب یہاں بھی یہ نماز احتیاط کے درمیان جو یاد آ رہا ہے کہ پہلی میری مثلاً 2 تھی 3 تھی، تو یہ نماز احتیاط میں نیت اور تحریمہ تکبیرۃ الاحرام جو زیادہ ہو رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نماز احتیاط کے درمیان جب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ بھائی میری پہلی اصل پڑھی ہوئی نماز 2 ہے یا 3 ہے، تو یہ احتیاط کا نیت اور تکبیرۃ الاحرام زیادہ جو ہو رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں معاف ہیں۔ وَيُغْتَفَرُ مَا زَادَ مِنَ النِّيَّةِ وَالتَّحْرِيمَ كَالسَّابِقِ، معاف ہے، یغتفر ہے، ما زاد من النیت والتحریم، جو نیت اور تکبیرۃ الاحرام زیادہ ہیں وہ معاف ہے، کالسابق، سابق کی طرح۔ سابق کہاں تھا؟ جب نماز احتیاط کو مکمل کرنے کے بعد جیسے یاد آ جاتا تھا نقصان یاد آ جاتا تھا، نماز احتیاط پڑھنے کے بعد جیسے یاد آ جاتا تھا، تو وہاں جیسے یہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام جو زیادہ ہو جاتے تھے معاف تھے، یہاں نماز احتیاط کے درمیان بھی معاف ہے، جیسے نماز احتیاط سابق نماز احتیاط کے بعد معاف تھا۔ وظاہر الفتویٰ اغتفار الجمیع، ظاہر فتویٰ کیا ہے؟ اغتفار الجمیع، ظاہر فتویٰ یہ ہے اغتفار الجمیع، تمام جو ہے نا کیا ہے گا جان؟ معاف ہے، تمام معاف ہے، چاہے صورت مطابقت اور چاہے صورت مخالفت۔ ظاہر فتویٰ یہ ہے اغتفار الجمیع، تمام کی تمام جو صورتیں ہیں وہ معاف ہیں، چاہے مطابقت والی صورت ہو اور چاہے مخالفت والی صورت ہو۔ مطابقت والی صورت تو آپ نے دیکھی نا، وہ جو پہلے بتائی ہیں ہم نے کہ نماز
احتیاط 2 کے درمیان یاد آ جائے میری اصل 2 تھی تو نماز احتیاط 2 پوری کر لے گا، تو یہ مطابقت والی تھی، یا مقدار مطابق سے نہیں گزرا ہے تو پھر بھی اسی پر سلام کر لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو باتیں کی ہیں، اور کچھ مخالفت والی تھیں، یشکل مال مخالفت خصوصاً مال جلوس والی۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں آغا جان، ظاہر الفتویٰ یہ ہے اغتفار الجمیع، تمام صورتیں معاف ہیں، چاہے مطابقت والی ہوں چاہے مخالفت والی ہوں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس نے بالآخر اپنے مولا کی بات مانی ہے، امتثال کیا ہے، مقتضی وہ اجزا ہے۔ اما لو کان قد احدثا اعاد لظہورہ فی اثناء الصلاۃ، توجہ کرو، لیکن اگر اس کا حدث آ گیا ہو، وہ محدث ہو گیا ہو نماز کے درمیان، نماز احتیاط جو پڑھ رہا تھا اس کے درمیان اگر اس کا حدث آ گیا ہے تو یہاں جو ہے مطلب ہے مشکل ہے۔ اما لو کان قد احدثا اعاد لظہورہ فی اثناء الصلاۃ، لیکن اگر کان قد احدث محدث ہوا ہو، حدث ہوا ہو، اس سے ری خارج ہو گئی اس کی احتیاط پڑھتے ہوئے، اعاد لظہورہ فی اثناء الصلاۃ، اعاد نماز کا اعادہ کرے گا، لظہور الحدث فی اثناء الصلاۃ، کیونکہ حدث ظاہر ہوا ہے نماز کے درمیان۔ اگر محدث ہو جائے تو اعادہ کرے گا، کیونکہ یہ حدث نماز کے درمیان ہے۔ نماز کے درمیان آغا جان اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی، تو یہ بھی کیونکہ اثناء نماز کے درمیان اس کا حدث ہوا ہے، لہذا دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اما لو کان قد احدث، مگر یہ کہ اگر اس کو حدث آ جائے، اعادہ کرے گا نماز کا، لظہورہ فی اثناء الصلاۃ، کیونکہ حدث ظاہر ہوا ہے نماز کے درمیان، مع احتمال صحت، شہید فرماتے احتمال صحت بھی ہے، اگرچہ حدث ہوا ہے نماز احتیاط میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں حدث ہو گیا تھا اور پھر اس نے وضو کر کے نماز احتیاط پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک احتمال صحت بھی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں شہید بدلیت کے قائل ہیں، شہید نماز احتیاط کی جزیت کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ بدل ہے، جب بدل ہے تو ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا تھا پھر نماز احتیاط پڑھ رہا ہے وضو کر کے، تو یہ نئی نماز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توجہ کرو۔ اما لو کان قد احدث، اگر اس کا حدث ہوا ہو، اعادہ کرے گا، لظہورہ، کیونکہ حدث ظاہر ہوا ہے، فی اثناء الصلاۃ، نماز کے درمیان میں ظاہر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ احتیاط اور پہلے والی نماز کیونکہ تھی جز، کیونکہ یہ نماز احتیاط پچھلی کا جز تھی، تو لہذا نماز اصل پڑھنے کے بعد وہ جو محدث ہو گیا اور پھر وضو کیا اور نماز احتیاط پڑھی، گویا کہ نماز کے درمیان ہوا یہ کام، مع احتمال صحت، احتمال صحت بھی ہے، یعنی نماز ٹھیک ہو، کیونکہ یہ نماز احتیاط جز نہیں بدل ہے، ایک الگ نماز ہے، احتمال صحت بھی ہے۔ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفِرَاغِ تَمَامَ الصَّلَاةِ فَأَوْلَى بِالصِّحَةِ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفِرَاغِ، آغا اگر نماز احتیاط سے فارغ ہونے کے بعد، بعد الفراغ نماز احتیاط سے فارغ ہونے کے بعد اگر یاد آ جائے تمام الصلاۃ، نماز میری ساری ٹھیک تھی، کوئی کمی تھی ہی نہیں، توجہ کرو، اب یہاں کون سی صورت بتا رہے ہیں؟ ایک بندے نے نماز احتیاط پڑھی ہے، نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا ہے کہ میری بھائی پہلے والی نماز ماشاءاللہ ساری کی ساری ٹھیک ہے، مجھے تو احتیاط کی ضرورت ہی نہیں تھی، یاد آ گیا، یقین ہو گیا، نماز احتیاط کے بعد یقین ہو گیا کہ میری ساری نماز ٹھیک تھی، تو اب یہاں کیا کریں؟ کہتے ہیں بسم اللہ، کیا بات ہے، بدرجہ اولا نماز اس کی ٹھیک ہے، نماز اس کی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفِرَاغِ تَمَامَ الصَّلَاةِ فَأَوْلَى بِالصِّحَةِ، اگر اس کو یاد آ جائے بعد الفراغ نماز احتیاط تمام الصلاۃ یاد آ جائے کہ نماز تمام پڑھی تھی، فَأَوْلَى بِالصِّحَةِ تو اولا ہے صحت اولا ہے، وَلَكِنْ الْعِبَارَةُ لَا تَتْنَاوَلُهُ وَإِنْ دَخَلَ فِي ذِكْرِ مَا فَعَلَ، لیکن عبارت مصنف لا تتناولہ اس فرض کو شامل نہیں ہے، لیکن عبارت مصنف لا تتناولہ اس فرض کو شامل نہیں ہے۔ کون سا فرض؟ کہ اگر احتیاط کے بعد یاد آ جائے کہ میری نماز
تمام تھی، اس فرض کو عبارت مصنف شامل نہیں ہے۔ وَإِنْ دَخَلَ فِي ذِكْرِ مَا فَعَلَ، اگرچہ یہ فرض داخل ہے فی ذکر ما فعل، یاد آ جائے ما فعل جو انجام دی اس میں تو داخل ہے، ذکر ما فعل والی صورت میں یہ ہے، لیکن آغا یہاں ایک الا لگا ہوا ہے، الا ان استثناء الحدث ینافی ہے، مگر استثناء حدث ینافی ہے، اس کے کیا ہے؟ منافی ہے، اس کے منافی ہے، یعنی کیا؟ استثناء حدث، الا ان استثناء الحدث کا اشارہ یہ ہے کہ وہ ذکر ما فعل جو ہے وہ ما فعل جو ہے وہ نماز احتیاط ہے، ما فعل کا اشارہ نماز احتیاط ہے، اصلی نماز کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ استثناء جو بعد میں لگایا ہے نا، استثناء حدث، یہ پیچھے سے اگر آپ دیکھو نا، نہیں کہا لو ذکر ما فعل فلا الا ان یکون قد حدث، یہ جو استثناء لگایا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ ما فعل کی بات جو ہے وہ نماز احتیاط ہے۔ سنو، وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفِرَاغِ تَمَامَ الصَّلَاةِ فَأَوْلَى بِصِحَتِهِ، اگر اس کو یاد آ جائے بعد الفراغ نماز احتیاط تمام الصلاۃ یاد آ جائے، فَأَوْلَى بِصِحَتِهِ بدرجہ اولا، بہتر ہے، اولا ہے، صحت ہے، نماز ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّ الْعِبَارَةَ لَا تَتَنَاوَلُهُ، لیکن عبارت مصنف لا تتناولہ اس فرض کو شامل نہیں ہے۔ وَإِنْ دَخَلَ فِي ذِكْرِ مَا فَعَلَ، اگرچہ یہ داخل ہے فرض ذکر ما فعل، وہ جو کا ما فعل یاد آ جائے ذکر ما فعل میں داخل ہے، الا ان استثناء الحدث ینافی ہے، مگر حدث کا استثناء جو ہے ینافی ہے، اس کے منافی ہے، اس کے منافی ہے۔ اذ لا فرق فی الصحۃ بین الحالین، کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہونے میں بین الحالین، بین الحالین فاصلہ ہونا اور نہ ہونا حدث کا، بین الحالین فاصلہ ہونا اور نہ ہونا حدث کا، یہ دو حالتیں ہو گئی نا۔ لا فرق فی الصحۃ، صحت میں کوئی فرق نہیں ہے بین الحالین، دونوں حالوں میں، کہ فاصلہ ہو اور فاصلہ نہ ہو حدث کا، دونوں حالوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ نماز ٹھیک ہے۔ لا فرق فی الصحۃ، فرق نہیں ہے صحت میں بین الحالین۔ ولو ذکر التمام فی الاسناء تخیر بین قطعی و اتمامی وہو الافضل، توجہ کرو، آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز احتیاط کے درمیان ہی اس کو یاد آ جائے کہ میری پہلی نماز ٹھیک ہے اور مجھے تو بھائی احتیاط کی ضرورت ہی نہیں، اب یہ کیا کرے؟ نماز احتیاط کے درمیان ہی اگر کسی کو یاد آ جائے کہ میری پہلے والی نماز ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرے؟ کہتے ہیں اختیار ہے، نماز احتیاط کو یہاں سے ہی توڑ دے، چاہے تو کامل کر دے، لیکن کامل کرتا ہے تو افضل ہے۔ وَلَوْ ذَكَرَ التَّمَامَ فِي الْأَثْنَاءِ، اگر اس کو تمام نماز یاد آ جائے، تمام تھی فی الاسناء نماز احتیاط کے درمیان ہی، تخیر بین قطعی و اتمام ہی، مخیر بین قطعی نماز احتیاط کو توڑنے میں، و اتمام ہی اور اتمام ہی اور اس احتیاط کو کامل کرنے میں مخیر ہے، وہو الافضل، وہو اور یہ اتمام کرنا کیا آگا جان؟ افضل ہے، اس کا نہ توڑنا افضل ہے۔ اس کے بعد میرے بچے دوسرا مسئلہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، الثانیۃ، ان مسائل سب میں سے دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن بابویہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی 2 اور 4 میں شک کرے، 2 اور 4 میں شک کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ توجہ، دوسرے مسئلے میں شیخ صدوق فرما رہے ہیں علیہ الرحمہ، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، 2 اور 4 میں اگر شک ہے تو آگا فرماتے ہیں شیخ صدوق، کیا فرماتے ہیں؟ نماز باطل ہے۔ 2 4 میں شک ہو تو نماز باطل ہے۔ دلیل آگا کی یہ ہے، مقطوعہ جس کو مزمرہ بھی کہتے ہیں، محمد ابن مسلم ہے، مقطوعہ محمد ابن مسلم دلیل ہے کہ 2 اور 4 میں شک ہو تو نماز باطل ہے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا امام سے کہ جو نہیں جانتا 2 پڑھی ہیں یا 4، آگے امام نے قال یعید الصلاۃ، نماز کا وہ اعادہ کرے گا۔
یعنی آغائے شیخ صدوق نے جو 2 اور 4 کے درمیان شک ہو تو نماز باطل کرنے کا حکم لگایا۔ دلیل ان کی مقطوعہ محمد ابن مسلم ہے، یعنی مزمرہ محمد ابن مسلم، کیونکہ وہاں پوچھا گیا ہے کہ 2 ہو یا 4 شک کرے کوئی بندہ، تو کہا گیا، امام نے جواب دیا کہ اعادہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا کیا جواب دیں؟ مصنف فرماتے ہیں یہ روایت جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لائی ہے، یہ روایت مجہولۃ المسئول ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ مجہول ہے، کیونکہ ہے سوال تو ہو، جس سے سوال ہے وہ مجہول ہے۔ روایت مجہولۃ المسئول ہے، جس سے سوال ہے وہ مجہول ہے۔ احتمال ہے امام ہو، احتمال ہے غیر امام ہو، مقطوعہ ہے روایت، مزمرہ ہے روایت، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہے شیخ صدوق کو۔ دوسرا جواب یہ ہے، ہلو، سلامت رہیں، معذرت، میں ایسے بس 2-4 منٹوں میں نا، میں ابھی آپ کی بات سمجھ رہی، میں پہنچ رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، معذرت، میں ادھر تھوڑا مصروف تھا، میں نہیں جواب دے پایا۔ جی ضرور۔ چشم، بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے، نہیں میں انشاءاللہ 10 بجے میں تیار ہوں۔ نہیں کال کوئی نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ مادہ ہوں، پھر جیسے آپ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، چشم، ٹھیک ہے آگا جان، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک، چشم آگا جان، چشم، ٹھیک، شکریہ، خدا حافظ۔ میں اپنے عزیزوں سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بار بار کال آ رہی تھی، تو میں نے کہا شاید کوئی بہت ہی ضروری ہو، تو اس لیے میں آپ کو درمیان میں مزاحم ہوں۔ آج تک میں نے کبھی سنی تو نہیں تھی، لیکن نہ، میں نے بہرحال پھر کر دیتے، پھر ایسے ڈسٹربنگ ہوتی رہتی، لہٰذا آپ توجہ کرو، دوبارہ آپ کا زحمت ہوئی، آپ کو دوبارہ تھوڑا لطف کرو کہ بات ہی ہو رہی ہے دوسرے مسئلے میں کہ شیخ صدوق اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے 2 اور 4 میں شک کی صورت میں 2 اور 4 میں شک کی صورت میں بتا رہے ہیں کہ اس آدمی کی نماز باطل ہے۔ باطل ہونے کی دلیل روایت مقطوعہ ہے محمد ابن مسلم، اس کو دلیل بنایا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت مجہولۃ المسئول ہے، اس روایت کا جو جس سے سوال کیا گیا ہے وہ ہے مجہول، یہ جواب ہے، لہذا روایت تو یہ مزمرہ ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے۔ دوسرا جواب مصنف دے رہے ہیں شیخ صدوق کو کہ بھائی یہ روایت ایک روایت صحیح سے معارض ہے، تعارض میں ہے۔ وہ روایت بھی محمد ابن مسلم کی ہے، لیکن وہ صحیح ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ ایک بندہ جو نہیں جانتا 2 ہے یا 4 ہے تو وہ 2 پہ مطلب ہے سلام کرے گا، اور بعد میں جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا۔ 2 ہے یا 4 ہے، وہ سلام دے دے گا، پھر 2 رکعت اس نے احتیاط پڑھنی ہے۔ یہ تو باطل نہیں کرتی، وہ روایت صحیحہ کہتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، باطل نہیں کرنا۔ تو اب ہم کیا کریں آگا جان، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ تو آپ کی دلیل ضعیف ہے، مقابلے میں دلیل صحیح پائی جاتی ہے جو کہتی ہے 2 اور 4 میں شک ہو تو نماز باطل نہیں ہے، 2 رکعت احتیاط پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر ممکن ایک سوال ہو کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا محمد ابن مسلم یہ وہ آدمی ہے کہ غیر معصوم سے تو یہ نقل کرتا ہی نہیں، ہمیشہ یہ امام معصوم سے نقل کرتا ہے، تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے مکتوبہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو معصوم سے ہی نقل کرتا ہے، تو اس کا کیا جواب دیں؟ پھر ہم اس کی توجیہ کریں گے کہ یہ جو شک ہے 2 اور 4 والا جو شک ہوا ہے اور کہا ہے اس روایت میں کہ باطل ہے، وہ کب شک ہے؟ قبل اکمال السجود ہے، سجدے مکمل کرنے سے پہلے ہے وہ، یا غیر رباعیہ میں تھا، وہ رباعیہ کی بات نہیں ہے، وہ جو شک ہے وہ غیر رباعیہ میں ہے جس میں نماز
باطل ہو جاتی ہے، اس مکتوبہ کو پھر ہم توجیہ کرنی پڑے گی۔ بس آپ ترجمہ سن لیں۔ الثانیۃ حکم الصدوق ابو جعفر محمد بن بابویہ بالبطلان بطلان الصلاۃ فی صورت شک بین الاثنتین والاربع۔ شیخ صدوق ابو جعفر محمد دو بن بابویہ نے بطلان کو حکم لگایا ہے، بطلان الصلاۃ فی صورت شک بین الاثنتین والاربع، 2 اور 4 میں شک کی صورت میں بطلان کا حکم لگایا ہے، استناداً الی مقطوعۃ محمد ابن مسلم، نسبت دیتے ہوئے مقطوع محمد ابن مسلم کی طرف۔ قال سألتہ عن الرجل لا يدری صلی رکعتین ام اربعا، قال سألتہ میں نے سوال کیا عن الرجل رجل کے بارے میں، لا يدری صلی رکعتین ام اربعا، سألتہ میں نے سوال کیا، ہو سے پتہ نہیں کون ہے، امام معصوم ہے کوئی اور ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، سألتہ میں نے سوال کیا رجل کے بارے میں کہ جو نہیں جانتا، الصلاۃ رکعتین 2 رکعت پڑھی ہے، مربن یہ 4 پڑھی ہے، قال یعید الصلاۃ، قال یعنی امام نے فرمایا نماز کا اعادہ کرے گا۔ یہ روایت دیکھو کہہ رہی ہے 2 4 میں شک ہو تو پڑھے گا، امام کہتے ہیں دوبارہ۔ جواب، مصنف کا جواب سنیں، جواب مصنف ہے شیخ صدوق کو، والروایت مجہولۃ المسئول، روایت جو ہے مجہولۃ المسئول ہے، مسئول مجہول ہے، جس سے سوال کیا گیا وہ کون تھا، سألتہ ہے، ہو سے مراد امام بھی ہو سکتا ہے، غیر امام بھی ہو سکتا ہے، فیحتمل کونہ غیر امام، احتمال ہے کہ وہ غیر امام ہو۔ یہ ایک جواب۔ مع معارضتہا بصحیحۃ محمد ابن مسلم عن صادق علیہ السلام، جبکہ یہ روایت معارض بھی ہے، یہی روایت مقطوعہ کس سے معارض ہے، بصحیح محمد ابن مسلم سے، امام صادق علیہ السلام سے، وہ بھی فی من لا یدری جو نہیں جانتا رکعتین صلاۃ و مربع کے جو نہیں جانتا 2 رکعت پڑھی ہے نماز، یہ 4، قالا امام نے فرمایا یسلم سلام دے گا، ویصلی رکعتین بفاتحۃ الکتاب، اور 2 رکعت نماز پڑھے گا فاتحہ کتاب کے ساتھ یعنی الحمد کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا، ویتشہد اور تشہد پڑھے گا، وینصرف اور منصرف ہو جائے گا، نماز کر لے گا مکمل۔ وفی معنیٰ غیرہا، فی معنیٰ اس صحیحہ والی کہ معنی میں غیرہا غیر روایت صحیحہ بھی ہے، اسی صحیحہ والے معنی کو غیر صحیحہ بھی بتاتی ہے، فی معنیٰ غیرہا صحیحہ کے معنی میں غیر روایت صحیحہ بھی۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى مَنْ شَكَّ قبل اکمال السجود او علی شک فی غیر رباعیت، تو اب آگاہ اس مقطوع محمد ابن مسلم کا کیا کریں، کیونکہ محمد ابن مسلم تو بڑا بندہ سیکھا ہے اور وہ معصوم سے ہی نقل کرتا ہے، تو اس پچھلی کا کیا کریں گے، کہتے اس کی توجیہ کریں۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَكْتُوبَ عَلَى مَنْ شَكَّ قبل الاکمال السجود، ممکن ہے مقطوعہ کو حامل کریں جو شک کرے سجدے مکمل ہونے سے پہلے، اس کی بات ہے، او علی شک فی غیر رباعیت، یا وہ جو شک کرے غیر رباعیہ میں، اس کے بارے میں ہے وہ روایت جو غیر رباعیہ میں شک کرے، اور غیر رباعیہ میں تو آپ جانتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی شکوک ہیں جو نماز کو صحیح کرتے ہیں اور احتیاط ہے، وہ تو 4 رکعتی نماز میں ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے دن ہی نقطہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ شک جو نماز کو باطل نہیں کرتے اور احتیاط پڑھ کے ٹھیک کیا جا سکتا، وہ سارے کے سارے 4 رکعتی نماز میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اس وجہ سے ہم اس کو جو باطل ہو رہی ہے حامل کریں گے کہ یہ رباعیہ نہیں تھی، او ولا شک فی غیر رباعیہ، یا شک پر حمل کریں جو غیر رباعیہ ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔